الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، انبیاء کرام کے واقعات سلسلے کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے مدینے کی مچھلی کے آغاز میں درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی تو سرور کائنات شاہ موجودات محبوب رب الارض والسماوات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوں اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوب کہتے ہیں، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ مبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی کثرت دنیا اور آخرت میں بے شمار برکتوں کا ذریعہ ہے، لہذا ہم بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل ڈھیروں برکتیں نصیب ہوں گی۔ گزشتہ سلسلے میں ہم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سفر مدینہ کا آغاز کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم مل چکا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہم راہی کا شرف پا رہے۔ وہ رات جب کفار مکہ نے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا، کیونکہ ان لوگوں نے ایکا کر لیا تھا کہ ہم اب حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر دیں گے۔ اب پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ مبارک کو گھیرے میں لے کر وہ اس انتظار میں تھے کہ آپ سو جائیں تو ان پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس وقت گھر میں حضور علیہ السلام کے پاس صرف حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تھے۔ کفار مکہ اگرچہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، مگر اس کے باوجود حضور علیہ السلام کی امانت و دیانت پر ان کو اس قدر اعتماد تھا کہ وہ اپنے قیمتی مال اور سامان کو آپ کے پاس امانت رکھتے تھے۔ چنانچہ اس وقت بھی بہت سی امانتیں کاشانہ نبوت میں تھیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے فرمایا تم میری سبز چادر
اوڑھ کر میرے بستر پر سو رہو، اور میرے چلے جانے کے بعد تم قریش کی تمام امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر مدینہ میں آ جانا۔ یہ بڑا ہی خوفناک اور بڑے ہی سخت خطرے کا موقع تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ کفار مکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، مگر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے کہ تم قریش کی ساری امانتیں لوٹا کر مدینہ چلے آنا، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو یقین کامل تھا کہ میں زندہ رہوں گا اور مدینہ پہنچوں گا۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر جو بظاہر آج کانٹوں کا بچھونا تھا، مگر حضرت علی المرتضیٰ کے لیے پھولوں کی سیج بن گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر صبح تک آرام کے ساتھ میٹھی نیند سوتے رہے۔ اپنے اسی کارنامے پر فخر کرتے ہوئے حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنے اشعار میں فرمایا، یعنی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس ذات گرامی کی حفاظت کی جو زمین پر چلنے والوں اور خانہ کعبہ اور حتیم کا طواف کرنے والوں میں سب سے زیادہ بہتر اور بلند مرتبہ ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ اندیشہ تھا کہ کفار مکہ ان کے ساتھ خفیہ چال چل جائیں گے، مگر خدا بند مہربان نے ان کو کافروں کی خفیہ تدبیر سے بچا لیا۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اپنے بستر پر سلا کر ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدنی مصطفیٰ مکی داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مٹھی خاک ہاتھ میں لے کر اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کو تلاوت فرماتے ہوئے کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لائے، اور محاصرہ کرنے والے کافروں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے مجمع میں سے صاف نکل گئے، اور کسی کو نظر نہ آئے، کسی کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ ایک دوسرا شخص جو اس مجمع میں موجود نہ تھا، اس نے ان کو آ کر خبر دی کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو یہاں سے نکل گئے اور چلتے وقت تمہارے سروں پر خاک ڈال گئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو واقعی ان کے سروں پر خاک اور دھول پڑی ہوئی تھی۔ اب یہ وہ واقعہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، کہ جب دار الندوہ میں کافروں نے ایک کانفرنس کی تھی اور اس میں طے کیا تھا کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں گے، اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ محبوب یاد کیجئے جس وقت کفار آپ کے بارے میں خفیہ تدبیر کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا شہر بدر کر دیں، یہ لوگ خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ کی پوشیدہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کا سامان کیا، اس طرح حفاظت فرمائی کہ کافروں کی ساری اسکیم کو تہس نہس فرما دیا، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے بیچ میں سے گزر گئے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دولت خانہ سے نکل کر مقام حضورہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور بڑی حسرت کے ساتھ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے شہر مکہ، تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے، اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ سکونت پذیر نہ ہوتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی طے ہو چکا تھا، وہ بھی اسی جگہ آ گئے، اور اس خیال سے کہ کفار مکہ ہمارے قدموں کے نشان سے ہمارا راستہ پہچان کر ہمارا پیچھا نہ کریں۔ پھر یہ بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پائے نازک زخمی ہو گئے ہیں،
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور اس طرح خاردار جھاڑیوں اور نوکدار پتھروں والی پہاڑیوں کو روندتے ہوئے اسی رات غار ثور پہنچے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، جن خوش نصیبوں نے غار ثور کی حاضری پائی ہے، وہاں اس کی زیارت کی ہے، وہ اس کو محسوس کر سکتے ہیں کتنی دشوار گزار پتھریلی جگہوں سے گزر کر غار ثور میں پہنچا جاتا ہے، کتنا مشکل راستہ ہے۔ آج کل دن کے وقت میں پانی ساتھ ہو، لوگ ساتھ ہوں، آسانی کے باوجود چڑھتے چڑھتے ٹانگیں پھول جائیں، تھک جاتے ہیں لوگ۔ قربان جائیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق پر، اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پائے مبارک میں زخم دیکھ کر صدیق اکبر نے فرط جذبات میں محبوب کو کندھوں پہ اٹھا لیا اور کندھوں پہ اٹھا کے غار ثور میں پہنچے۔ کتنا مشکل تھا وہ لمحہ، پیچھے دشمن کا خوف، پتھریلی جگہ، خاردار جھاڑیاں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کندھوں پہ اٹھا کے غار ثور میں پہنچتے، اور پھر غار ثور میں بھی پہلے غار میں خود داخل ہوئے۔ کیوں؟ کہ بالکل وہ اندھیری غار، پتھروں کے بیچ میں، خوفناک، اور اندر کوئی جانور، کوئی خوفناک درندہ، کوئی بھی چیز ہو سکتی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق تھا یہ، جو پہلے خود غار میں داخل ہوئے کہ کوئی چیز نے حملہ کرنا ہے تو مجھ پر کر لے۔ غار کی صفائی کی اور اپنے بدن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر غار کے تمام سوراخوں کو بند کیا۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، حضور اندر تشریف لے آئے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار کے اندر تشریف لے گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گود میں آپ کا سر مبارک رکھا اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سر انور ان کی گود میں رکھ کر سو گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سوراخ کو اپنی ایڑی سے بند کر رکھا تھا، اس پر اپنی ایڑی رکھی ہوئی تھی۔ سوراخ کے اندر سے ایک سانپ نے بار بار یار غار کے پاؤں میں کاٹا، مگر صدیق اکبر جو جان نثار ہے محبوب کے، انہوں نے اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خواب راحت میں خلل نہ پڑ جائے، مگر درد کی شدت سے یار غار کی آنکھوں سے آنسوؤں کی دھار بہنے لگی اور چند قطرات رخسار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نثار ہو گئے، جس سے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے اور اپنے یار غار کو روتا دیکھ کر بے قرار ہو گئے اور پوچھا، ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سانپ نے کاٹ لیا۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے زخم پر لگایا، جس سے فوراً ہی سارا درد جاتا رہا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ غور کریں، محبت کا دعویٰ کرنا آسان، مگر محبت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ ہم جان سے بڑھ کر محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر جان سے بڑھ کر محبت کہا کسے جاتا ہے؟ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کو غار ثور میں سکھا رہے ہیں کہ جان سے بڑھ کر محبت کسے کہا جاتا ہے۔ کہ غار ثور میں وہ سانپ آپ کو ڈس رہا ہے اور آپ اس خیال سے کہ اگر میں ایڑی ہٹاؤں گا تو یہ سانپ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچا دے، آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، آپ کو بار بار وہ سانپ کاٹ رہا ہے، مگر آپ اپنی ایڑی نہیں ہٹاتے، پاؤں سوراخ سے نہیں ہٹاتے، مگر درد کی شدت زہر جسم میں جب سرایت کر گیا، اب جب درد کی شدت سے آنسو بہے تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی
اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جن کے بارے میں خود بخاری شریف میں آپ خود ارشاد فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا، وہ غافل نہیں ہیں، مگر یہ صدیق اکبر کے عشق کا بھی امتحان تھا، یہ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک انداز سکھایا جا رہا تھا، یہ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ کرنے والوں کو ایک درس دیا جا رہا تھا کہ محبت کسے کہا جاتا ہے، عشق کا غلبہ کسے کہا جاتا ہے، جان سے بڑھ کر پیار کرنا کسے کہا جاتا ہے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم میں زہر کا چڑھ جانا اور پھر وہ عظیم شان معجزے کا ظہور کہ جب میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب دہن ان کی ایڑی پر لگاتے ہیں، پورے جسم میں سے زہر جو خون میں گردش کر چکا ہے، جو خون میں سرایت کر چکا ہے، زہر کا اثر واپس کھینچ لیتے ہیں، جان صدیق اکبر قربان کر رہے ہیں، مگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو جان واپس لوٹا رہے ہیں۔ محب اور محبوب کی باتیں کیا خوب ہیں، کیا کمال کی محبتیں ہیں، یا کمال کی چاہتیں ہیں۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ قرب خاص صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 راتیں اس غار میں نصیب ہوا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، تمہاری وہ ایک رات کی نیکی ہے ایک طرف۔ یعنی محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قرب خاص، وہ دیدار رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیکی، وہ خدمت کی سعادتیں۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جوان بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ روزانہ رات کو غار کے منہ پر سوتے، صبح سویرے ہی مکہ چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا تدبیریں کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ کچھ رات گئے چراگاہ سے بکریاں لے کر غار کے پاس آ جاتے اور ان بکریوں کا دودھ دونوں عالم کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے یار غار پی لیتے تھے۔ اب جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں تشریف فرما ہوئے، ادھر کاشانہ نبوت کا محاصرہ کرنے والے کفار، کسی نے آ کر ان کو خبر دی کہ تم یہاں کھڑے ہو محاصرہ کر کے، وہ تو نکل گئے یہاں سے، تمہارے بیچ میں سے گزر گئے، تمہارا محاصرہ بنایا رہ گیا۔ اب جب یہ مکان میں داخل ہوئے تو بستر نبوت پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم موجود تھے۔ ظالموں نے تھوڑی دیر آپ سے پوچھ گچھ کر کے آپ کو چھوڑ دیا، پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلاش اور جستجو میں مکہ المکرمہ اور اطراف و جوانب کا چپا چپا چھان مارا۔ اب جب کفار نے ڈھونڈنا شروع کیا تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور تک پہنچ گئے، مگر غار کے منہ پر اس وقت خدا بندی حفاظت کا پہرا لگا ہوا تھا، یعنی غار کے منہ پر مکڑی نے جالا تن دیا اور کنارے پر کبوتری نے انڈے دے دیے۔ عجیب معاملہ تھا یہ۔ کفار قریش آپس میں کہنے لگے کہ اس غار میں اگر کوئی انسان موجود ہوتا تو نہ مکڑی جالا بنتی نہ کبوتری یہاں انڈے دیتی۔ یعنی جالا ایک ایسی چیز ہے، اگر وہاں سے کوئی گزرتا تو جالا ٹوٹ جاتا۔ وہ مکڑی کا جالا لگ رہا تھا کہ یہاں مدتوں ہو گئی اس غار کی طرف کوئی آیا ہی نہیں، وہ گزرا ہی نہیں ہوگا، گزرتا تو جالا ٹوٹ جاتا۔ اور اتنی پرانی کہ یہاں کبوتری نے انڈے دے رکھے ہیں، جبکہ یہ قدرت کی طرف سے حفاظت کا ایک سامان تھا کہ جالا بن دیا مکڑی نے اور کبوتری نے انڈے دے دیے۔ تو کفار کی آہٹ پا کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کچھ گھبرائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمارے دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں پر نظر ڈالیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی ابو بکر گھبراؤ مت، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے قلب پر سکون و اطمینان کا ایسا سکینہ اتار دیا کہ وہ بالکل ہی بے خوف ہو گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہی وہ جان نثاریاں
جن کو دربار نبوت کے مشہور شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب کہا ہے، وَثَانِيُ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِيفِ وَقَدْ طَافَ الْعَدُوُّ بِهِ إِذْ صَعَدَ الْجَبَلَ، اور دو میں کے دوسرے ابو بکر رضی اللہ عنہ جبکہ پہاڑ پر چڑھ کر بلند مرتبہ غار میں اس حال میں تھے کہ دشمن ان کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْخَلَائِقِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ بَدَلًا، اور وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے محبوب تھے۔ تمام مخلوق اس بات کو جانتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو بھی ان کے برابر نہیں ٹھہرایا۔ تو یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی منقبت یعنی ان کا قصیدہ بیان کیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف و اعزاز عطا کیا، ان کا ذکر قرآن پاک میں کیا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ان کی صحابیت پر، ان کے ساتھی ہونے پر قرآن پاک کی گواہی موجود آ گئی۔ اذ یقول لصاحبہ، جب اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے یہ کہہ رہے تھے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی اللہ اپنے حبیب کے ساتھ بھی ہے، صدیق اکبر کے ساتھ بھی ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ایک طرف مولا مشکل کشا کی محبت کہ بستر پر اس رات لیٹ جانا، جبکہ پتہ ہے کہ اس رات اس بستر پر حملہ ہونا ہی چاہتا ہے، کافر جمع ہیں، محاصرہ ہو رہا ہے، ایسی نازک گھڑیوں میں اپنی جان سے بڑھ کر اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار، کس طرح اپنی جان اپنے محبوب کے قدموں پر نچھاور کی جاتی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری جان قربان ہوتی ہے تو ہو جائے۔ غار ثور میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عشق کے انداز سکھا رہے، صحابہ کرام کی زندگیاں اسی طرح کے محبتوں کے واقعات سے بھری پڑی، زندگی بھر صحابہ کرام علیہم رضوان پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنا تن من دھن نچھاور کرتے رہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں ان واقعات سے محبت کا اصل انداز مل رہا ہے، جیسے وہ خوش نصیب خاتون جنہوں نے اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں احد کے میدان میں اپنے قریبی عزیزوں کی شہادت کے بعد بھی آ کر کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہوتے مجھے کسی مصیبت کا احساس ہی نہیں، آپ خیریت سے ہیں، میرے لیے کوئی تکلیف ہی نہیں۔ اسے کہتے ہیں جان سے، مال سے، اولاد سے، گھر بار سے بڑھ کر محبت کرنا۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر سنت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ دیتے، چند سکوں کی خاطر نماز با جماعت کو چھوڑ دیتے، سنتوں کو ترک کر دیتے، نیکی کے کاموں سے جی چراتے، نیکی کی دعوت دینے سے جی چراتے، دعوی عشق کرتے، مگر عمل کی باری آتی ہے تو پھر ہمارے معاملے کمزور ہو جاتے۔ محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، مگر جب حقوق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو علماء نے بیان کیے، اس امت پر جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق ہیں، ان کا ادب، تعظیم، ان کی اتباع، ان کی اطاعت، اب یہ چیزیں حقوق ہیں، ان پر درود و سلام پڑھنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی اتباع کرنا۔ اب ہمارے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن میں نفس کو گراں گزرتا ہے کوئی فیصلہ، ہم وہاں پر آ کر کمزور واقع ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں اسی عشق کے عروج کی طرف لے کر جاتا ہے، وہی جذبہ ہمارے اندر مضبوط کرتا ہے۔ یہ ایک ول پاور ہے، یہ ایک معاملہ ایسا آ جاتا ہے بعض اوقات انسان کے لیے ڈیسیژن لینا مشکل ہو جاتا ہے کہ واٹ آئی ہیو ٹو ڈو، ویئر آئی ہیو ٹو گو، مجھے کہاں جانا ہے، مجھے کیا کرنا ہے۔ اب وہاں پر آ کر فیصلہ اپنے طبیعت کی مرضی پر ہوتا ہے یا شریعت کی مرضی پر ہوتا ہے۔
اپنے نفس کی خواہش کے مطابق انسان چلتا ہے یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر اپنی ذاتی خواہشات کو قربان کرتا ہے. یہاں امتحان ہوتا ہے عشق کا. عشق کی لذت وہی محسوس کرتا ہے کہ جو اس کو اپناتا ہے. اللہ تعالی ہمیں حقیقی عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عطا کرے، اور پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان دونوں جانثار صحابہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق کا صدقہ اللہ ہمیں بھی اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.